الدرس الثالث اسم مفعول۔ اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل ہوا ہو، یعنی جس پر کام کیا گیا ہو، جیسے مسجود جسے سجدہ کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے ہم اسم فاعل پڑھے تھے۔ اسم فاعل کا مطلب تھا کام کرنے والا۔ اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کام ہوا ہو، یعنی کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے ساجد سجدہ کرنے والا۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور مفعول یعنی جس پر فاعل کا فعل ہوا ہو، جو کام کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، اس کا کام ہوا ہو، اس کو ہم مفعول کہیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس پر کام کیا گیا ہو، جیسے مسجود جسے سجدہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر اس لیے ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور حامد نے لاٹھی کو اٹھایا۔ اب حامد یہاں پہ کام کرنے والا ہے۔ کس پر کام کیا ہے؟ لاٹھی پر۔ تو حامد کیا کہلائے گا؟ یہاں پہ فاعل کہلائے گا۔ جو لاٹھی ہے یہ کیا کہلائے گا؟ مفعول کہلائے گا، کیونکہ اس کے اوپر کام کیا ہے۔ اٹھانے کا کام یہ کیا کہلائے گا؟ فعل کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جس پر کام ہوا ہو اس کو مفعول کہیں گے، اور کام کرنے والے کو ہم فاعل کہیں گے۔ اٹھایا یہ کام ہو گیا تو اس کو فعل کہیں گے۔ دوسری مثال لیتے ہیں۔ زید بس پر سوار ہوا۔ اب یہاں پہ زید کون ہے؟ وہ کام کرنے والا ہے۔ زید کام کر رہا ہے۔ زید بس پر سوار ہوا۔ اب زید کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا، کیوں کام کرنے والا کون ہے؟ زید۔ کس پر کام ہو رہا ہے؟ بس پر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا۔ اور سوار ہوا، کون سا کام ہو رہا ہے؟ سوار ہونے کا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، زید فاعل ہو جائے گا۔ بس پر سوار ہوا ہے تو بس پر کام ہوا ہے تو مفعول ہو جائے گا۔ سوار ہوا، یہ ایک کام ہوا ہے سوار ہونے کا، تو یہ فعل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ زید فاعل ہے، بس پر سوار ہوا ہے تو یہ مفعول ہو جائے گا، اور کام کون سا ہو رہا ہے سوار ہونے کا، تو یہ فعل ہو جائے گا۔ ایسے ہی حامد نے لاٹھی کو اٹھایا۔ حامد کام کر رہا ہے، فاعل ہو گیا۔ لاٹھی کو اٹھانے کا کام ہوا ہے تو لاٹھی پر کام ہوا ہے تو مفعول ہو گیا، اور اٹھانے کا کام کو ہم فعل کہیں گے۔ یہی بولا گیا، اس میں مفعول وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل ہوا ہو، یعنی جس پر کام کیا گیا ہو، جیسے مسجود جسے سجدہ کیا گیا ہو۔ اب آگے کیا دیا گیا ہے؟ قاعدہ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعول ان کے وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کا مطلب تین حرفی افعال کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، جیسے ضرب، سجدہ، یہ تین حرفی افعال ہے۔ جیسے کہ ضرب میں تین ہے، ضاد، را، سین، جیم، دال، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ ثلاثی مجرد۔ یہ کیا کہلائیں گے؟ ثلاثی مجرد۔ تو ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول جو ہے وہ مفعول ان کے وزن پر آئے گا۔ اب کس کے وزن پر آئے گا ثلاثی مجرد؟ مفعول۔ ثلاثی مجرد سے اس میں مفعول کس کے وزن پر آئے گا؟ مفعول ان کے وزن پر آئے گا۔ تو اب ضربہ ثلاثی مجرد، سجدہ یہ بھی ثلاثی مجرد، تو مفعول ان کے وزن پر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ مضروب۔ کیسے مضروب؟ شروع میں مفعول ان کے وزن پہ، تو یہ کون جو ضربہ جو یہ ہے یہ فعلہ کے وزن پر ہے،
فا کلمہ، یہ ضاد کلمہ، یہ را کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، عین کلمہ یہ را ہے، لام کلمہ جو ہے یہ با ہے، فعل کے وزن پر ہے۔ فا کلمہ یہ کیا رہے گا، یعنی فا کی جگہ ضاد آیا ہے، عین کی جگہ را آیا ہے، لام کی جگہ با آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فعل کے وزن پر ہے۔ اب یہ مفعول کے وزن پہ ضربہ کو ہمیں لانا ہے، تو شروع میں ہم کیا بڑھا دیں گے، ضاد کی ضربہ تھا، ٹھیک ہے، شروع میں میم لگا دیے، مز بیچ میں واو کا اضافہ ہو گیا تو ہم وہاں پہ واو لگا دیے، مضروبن۔ ایسے سجدہ، یہ سجدہ تھا، ٹھیک ہے، سجدہ، تو اب یہاں پہ مفعول کے وزن پہ ہمیں رکھنا ہے، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، شروع میں میم لگا دیے، مس بیچ میں کیا عین کے بعد، جو عین کلمے کے بعد کیا گیا واو، یہاں پہ عین کلمہ جیم ہے، اس کے بعد واو آ جائے گا اور آخر میں دال دو پیش دن، مسجودن، مفعول کے وزن پہ کیا بن گیا، مسجودن، تو ثلاثی مجرد ہے، اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ اب آگے اور مثال دی ہے، جیسے مفتوح، منصور، معبود۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس میں مفعول بنانے کا قاعدہ، اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے، اس طرح کے شروع سے علامت مضارع گرا دیا جائے اور اس کی جگہ میم مضموم کا اضافہ کیا جائے اور آخری حرف پر تنوین دے دی جائے۔ اب مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے، اس میں مفعول مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے، قاعدہ کیا ہے کہ شروع میں علامت مضارع گرانا ہے اور اس کی جگہ میم مضموم یعنی کہ میم کے اوپر ایک پیش ہوگی، اس کا اضافہ کرنا ہے اور آخری حرف پہ تنوین دے دی جائے۔ اب جیسے کہ یہ کیا ہے، یکرم، ایک مثال دی ہے، یکرم، یہ کیا ہے، فعل مضارع مجہول ہے، علامت مضارع گرانے کے بعد کیا ہو گیا، یہاں پہ دیکھو شروع میں یا پیش یو تھا تو یہاں پہ علامت مضارع گرا دیے، صرف کیا بچا، کاف کے اوپر جزم، را کے اوپر زبر، میم کے اوپر پیش، اتنا بچ گیا۔ اب شروع میں میم مضموم کا اضافہ، یعنی کہ اب یا کی جگہ میں میم پیش منہ لگانا ہے، اضافہ، اور آخری میں تنوین، مکرمن، کیا ہو گیا، مکرمن۔ آگے دیا ہوا ہے، اس میں مفعول کے بھی 6 صیغے ہیں، گردان حذف ذیل ہے، مضروب، واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد جسے مارا گیا، مضروبان، تثنیہ مذکر، وہ 2 مرد جنہیں مارا گیا، مضروبون، جمع مذکر، وہ سب مرد جنہیں مارا گیا، مضروبۃ، واحد مؤنث، وہ ایک عورت جسے مارا گیا، مضروبتان، تثنیہ مؤنث، وہ 2 عورت جنہیں مارا گیا، مضروبات، جمع مؤنث، وہ سب عورتیں جنہیں مارا گیا، مضروب، واحد مذکر، وہ ایک مرد جسے مارا گیا۔ اب یہاں پہ اس سے پہلے ہم اس میں فاعل کی گردان پڑھے تھے، اب اس میں مفعول کی گردان بالکل اسی طرح ہے، مضروب، آخر میں مضروبان، الف نون کا اضافہ، مضروبون، واو نون کا اضافہ، اور مضروبۃ، آخر میں گول تا لگ گئی تو یہ واحد مؤنث، مضروبتان، الف نون، مضروبات، الف اور تا کا اضافہ ہو گیا تو جمع مؤنث۔